بات پر آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ میرے بیٹے نے داڑھی کیوں نہیں رکھی. ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ یہ گلیاں ٹھیک ہونے سے بہت بڑی خدمت خلق ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ کے ساتھ شرک پھیلانے سے برباد ہو جاتی ہے آخرت. دین چھوڑ دے گا، قادیانی بن جائے گا، لوگ یہاں سے اٹھا کے جرمنی لے جائیں گے، نیشنلٹی دلا دیں گے، شادی کرا دیں گے، مال دے دیں گے، اور یہ غریب جھونپڑیوں میں رہتا ہے. تب یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا اتنا ناپسند کرتا ہے جس طرح اس کو آگ سے بچایا گیا اور دوبارہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. کوئی ایک دوست جس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے باوجود تم نے اس کو دوست بنایا ہوا ہو کیونکہ یہ اسلام والا ہے، توحید والا ہے، رسول اللہ کا فرما بردار ہے، کوئی ایک دوست. دین اسلام میں آدمی کے لیے جو سب سے قیمتی شے ہے وہ ہے دین پر ثابت قدمی. کیونکہ جب آدمی دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو بہت ساری ہوائیں، بہت ساری آندھیاں، طوفان، فتنوں سے بھرے ہوئے طوفان، گمراہیوں کے جھنڈ آدمی کے خلاف یکجا ہو کر آتے ہیں تاکہ آدمی کو کسی طریقے سے صحیح دین سے ہٹا دیں. اور ہمارے زمانے میں جو بات دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات فتنہ پرور لوگ اپنے فتنہ میں، اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے کئی اسباب ہیں جن میں سے کچھ ہم نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں. ایک اور سبب جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن حقیقت میں یہ بات اسی طرح ہے جس طرح ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دین کو لوگ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے. دین کے ساتھ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. لوگ دین کو صرف وابستگی کی حد تک، یا جیسے ہمارے ہاں ایک اصطلاح مشہور ہوئی تھی اسلامی ٹچ کی حد تک لوگ دینداری کا نام لیتے ہیں لیکن دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے. اور یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا، آپ اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنی قوم کو دیکھیں. ہم کہیں بھی دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کو میاں اور بیوی کی لڑائیاں اس بات پر تو ہوتے ہوئے نظر آئیں گی کہ آج سالن میں نمک تیز تھا تو یہ کتنی دفعہ سمجھایا ہے سالن میں نمک ٹھیک رکھا کر. آج دال جل گئی تھی اس وجہ سے لڑائی ہوگی. آج گھر کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہوئی اس وجہ سے لڑائی ہوگی. لیکن آپ اس بات پر لڑائی نہیں دیکھیں گے کہ آج گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وجہ سے گھر میں اختلاف نہیں پڑتا کہ آج قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوئی. اس وجہ سے ہمارے گھروں میں کبھی بھی کوئی بات سنجیدگی کے ساتھ نہیں لی جاتی کہ آج ہمارے بچوں نے قاری صاحب سے قرآن مجید کا سبق صحیح نہیں پڑھا، آج صبح شام کے اذکار نہیں ہوئے. یہ باتیں ہمارے گھروں میں ڈسکس نہیں ہوتی. ظاہری طور پر ہم دیندار ہیں یا ظاہری طور پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ باتیں ہمارے کھاتے سے باہر ہیں. جو باتیں بالکل نہ کرنے والی ہیں ہم ان باتوں پر تو اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیوں سے طلاقوں تک کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن جو باتیں انتہائی قیمتی اور اہم تھیں ان باتوں کو ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے. آپ
والدین اور اولاد کے آپس کے تعلق کو دیکھیں، ان کے بیچ میں اس بات پر تو اختلاف ہوتا ہے کہ ابا جی نے ہمیں کرکٹ کھیلنے کے لیے بیٹ نہیں لے کے دیا، ابا جی نے ہمیں انگلینڈ جانے کے لیے ویزا نہیں لے کے دیا، ابا جی نے ہمیں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے سے روک دیا۔ یہ تو بحث ہوتی ہے، یا ابا جی کی طرف سے یہ بحث تو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا، میں چاہتا تھا ڈاکٹر بنے لیکن یہ ڈاکٹر نہیں بن رہا، میں چاہتا تھا یہ میرے والے شعبے کو اختیار کرے، اس نے وہ نہیں کیا، یہ میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ لیکن باپ اور بیٹے میں اس بات پر آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ میرے بیٹے نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود اپنے کپڑے دینداروں جیسے کیوں نہیں بنوائے، اس بات پر اختلاف نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ دین کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے ہم ان چیزوں کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، بات ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، بحث تکرار ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اہمیت ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہے وہ دین کی اہمیت نہیں ہے ہمارے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، لوگ اس بنیاد پر تو ووٹ ڈالتے ہیں کہ اس نے میری گلی بنائی تھی، گلی کا ڈھکن بنوایا تھا، گٹر صحیح کروایا تھا، اور اس بات پر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اس نے فلاں کام نہیں کیا، اس نے میرے بچے کی سفارش نہیں کی، اس نے فلاں کام نہیں کیا۔ لیکن اس بات میں ہمارا کبھی اختلاف اور بحث نہیں ہوئی، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑا ہو کے جب بڑا بندہ بن کے آئے گا، ہمارے علاقے کا کوئی گورنر بن کے آئے گا، کوئی نظام چلائے گا، تو یہاں پر یہ شرک پھیلائے گا۔ اس بات پر ہم نے کبھی تکرار نہیں کی۔ چھوٹے عہدوں سے لے کر بڑے عہدوں تک ہمارے یہاں دین کی کوئی بحث نہیں ہوتی، دین بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ دین کے نام پر صرف اسلامی ٹچ کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم خود دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں، ہم خود اپنے عقائد کے ساتھ سنجیدہ، ہمیں عقائد کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ یہ گلیاں ٹھیک ہونے سے بہت بڑی خدمت خلق ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے ساتھ شرک پھیلانے سے برباد ہو جاتی ہے آخرت، ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دین زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ہم نے دین کے ساتھ اس طرح کا تعلق کبھی بھی نہیں بنایا۔ اور یاد رکھیے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جن کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فلاں دن کھانے میں عیب نکالا، کھانے میں آج فلاں مسئلہ ہے، یہ چیز ایسے بننی چاہیے تھی، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز نہیں پسند آتی تھی، آپ کھاتے نہیں تھے، لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا آپ نے۔ لیکن ایک آدمی وضو کر کے آیا ہے، اس کے وضو کے دوران اس کے پاؤں کے ایڑی خشک ہے، اس پر رسول اللہ نے بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، دین کے ساتھ تعلق کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ وضو بھی ٹھیک طریقے سے وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک دیکھیں، پیوند لگے ہوتے تھے، پیوند لگے ہوتے تھے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ میری بیگم نے میرے کپڑے کو ٹانکا نہیں لگایا، خود لگا لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود کر لیتے تھے یہ کام۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں میں حضرت عائشہ کے ساتھ لڑائی کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کچھ برا کہا ہو، حضرت حفصہ کے بارے میں بات کی ہو، کس نے میرا فلانا کام نہیں کیا، ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، حالانکہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، محمد رسول اللہ کی ذات سے بہتر ذات کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی بھی نہیں لیا۔ لیکن اللہ کے دین کی بات ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نرمی نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول اس دین کے معاملات کے پورا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی طریقہ تھا رسول اللہ کے صحابہ کا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضرت عمر جیسے آدمی بھی پیون لگے کپڑے پہنتے تھے, پیون لگے کپڑے, لیکن دین میں کہیں ایک ٹکے کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتے تھے. دین میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی تربیت ایسی تھی, جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہونے لگے, جب ان کو خنجر مارے گئے, ان کی انتڑیاں باہر آ گئی تھی, لوگوں نے حضرت عمر کو دوا پلائی, وہ دوا انتڑیوں کے ذریعے سے باہر آ گئی تھی. سب کو پتہ چل گیا تھا حضرت عمر کے پاس آج کا دن ہے یا کل کا دن ہے. اس دوران ایک لڑکا آیا, نوجوان لڑکا تھا, رسول اکرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو وہ آپ سے راضی تھے. آپ کے اعمال کو دیکھ کر, آپ کی قد و کاوش کو دیکھ کر, آپ کے دین کے ساتھ تعلق کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے آپ سے راضی تھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے وہ آپ سے راضی تھے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ جب ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ راضی ہوں گے. اس نے اس طرح کی کچھ تسلی بھرے کلمات کہے اور واپس چلا گیا. جاتے ہوئے حضرت عمر کی نظر پڑی کہ اس نوجوان کے, کتنا سمجھدار نوجوان ہے, لیکن اس نوجوان کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں. سیدنا عمر نے اس بیماری کی حالت میں فرمایا بلاؤ اس کو واپس. اس کو واپس بلایا گیا. آپ نے فرمایا اپنے ان کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا کرو, کیونکہ اس طرح کپڑے زیادہ صاف رہتے ہیں اور اللہ راضی رہتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نزدیک پرواہ تھی تو ان باتوں کی تھی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں دین ڈالا تھا. اب آپ اپنے علاقے اور معاشرے میں دیکھیں, ہمارے ہاں دین کی کتنی حیثیت ہے. کس دن ہم نے کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے یہ دیکھا ہے یہ دیندار آدمی ہے, اور کس دن ہم نے کسی سے تعلق توڑتے ہوئے یہ دیکھا ہے یہ بدین آدمی ہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی معراج فرمایا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو 3 مقام ایسے ہوتے ہیں جب آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے, وہ آدمی کے دل میں چاشنی اور شیرینی بھر جاتی ہے 3 جگہوں پر. ایک وہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جیسی محبت دنیا میں کسی اور سے نہیں کرتا. سب سے بڑھ کر محبت اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے. دوسرا مقام تب جب آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے. بھئی محبت تو ہوتی ہے نا, کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ, کئی دفعہ رشتہ داروں کے ساتھ, تعلق داروں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ محبت تو ہوتی ہے, لیکن فرمایا لا یحبہ الا للہ. اس محبت کی بنیاد کوئی ذاتی تعلق, کوئی مال و دولت, کوئی ایسی چیز نہیں, بلکہ خالصتاً اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس کے ساتھ بھر دیتا ہے. اور تیسری بات, تیسرا مقام جب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا ذائقہ چکھاتا ہے, تب جب اس کے سامنے کئی طرح کی آفریں ہوتی ہیں, کئی طرح کے مواقع آتے ہیں, دین چھوڑنے کی کئی طرح کے اسباب ہوتے ہیں. دین چھوڑ دے گا, قادیانی بن جائے گا, لوگ یہاں سے اٹھا کے جرمنی لے جائیں گے, نیشنلٹی دلا دیں گے, شادی کرا دیں گے, مال دے دیں گے, اور یہ غریب جھونپڑیوں میں رہتا ہے. تب یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا اتنا ناپسند کرتا ہے, جس طرح اس کو آگ سے بچایا گیا اور دوبارہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے, اسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا ناپسند کرتا ہے. ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتا ہے, ایسے موقع پر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کسی سے محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے, ان کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں تھا. یہ تو ہم ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, کھلواڑ کرتے ہیں ہم اپنے دین کے ساتھ, ہر جگہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں, اپنا مفاد دیکھتے ہیں.
اپنے فائدے دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو مقدم کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں۔ اسلام کہاں سے آیا تمہاری زندگی میں؟ اسلام کو تم نے اہمیت کب دی ہے؟ اسلام کے لیے تم نے قربان کیا کیا ہے؟ کوئی ایک دوست ایسا جو اسلام کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے تم نے قربان کیا ہو؟ کوئی ایک دوست جس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے باوجود تم نے اس کو دوست بنایا ہوا ہو کیونکہ یہ اسلام والا ہے، توحید والا ہے، رسول اللہ کا فرما بردار ہے؟ کوئی ایک دوست؟ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہی نہیں۔ ہم فوراً دشمنی کے جو ہے نا گٹر نکال کے پھینک جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے شک نمازی ہے، بے شک توحید پرست ہے، بے شک رسول اللہ کا فرما بردار ہے، اس سے یہ جو چھوٹی سی غلطی میری ذات کے بارے میں ہو گئی ہے، بس اس کے علاوہ تو اس سے زیادہ دنیا میں بدتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ پھر دین کدھر گیا؟ دین کدھر گیا؟ ہم نے یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے اپنے دین کو سنجیدہ نہیں لیا، ہم دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم مذاق کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر اللہ ان کو دیتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے لیں، حالانکہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسجد میں آتے ہیں، مولویوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، شیخ صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، دینداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو پکے اہل حدیث ہیں، ہم تو پکے اہل سنت ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہی بندہ اپنے گناہ گاروں کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اپنے شیطانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، قالوا انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم کدھر سے مولوی ہو گئے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، فرمایا مذاق تو اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی کے اندر، ان کی زیادتی اور بدماشیوں کے اندر ڈھیل دیے جا رہا ہے، ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ پکڑ نہیں رہا، ڈھیل دیے جا رہا ہے، تاکہ یہ حیران ہوئے، پھرتے رہیں پھرتے رہیں پھرتے رہیں، پھر ایک دن آئے گا جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ یہ مذاق کتنا ہم کریں گے؟ اور یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی دھوکہ بازی کی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کی، ہم اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، لیکن اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، اپنی زندگی کا معیار دیکھیں۔ ہم نے دین کو کب معیار بنایا ہے؟ گناہ گاروں نکموں کو ہم ہمیشہ اپنے سروں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، اور نیک لوگوں کو ہمیشہ پاؤں کی جوتی بھی رکھتے ہیں۔ آپ خود بتلائیے، ہمارے ہاں کسی لینڈ کروزر پہ آنے والے کسی جنرل کونسلر، کسی چیئرمین، کسی ایم پی اے ایم این اے کی عزت زیادہ ہے یا مسجد کے امام مولوی کی عزت زیادہ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بظاہر لگتا ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، ایک موڑ ایسا آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بالکل پلٹ دیتا ہے، بالکل پلٹ دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جہاد کے مارکے کی بیچ کی بات ہے، جہاد کے مارکے کے بیچ کی بات ہے، اور وہ ایسا لڑ رہا تھا اسلام کی طرف سے، ایسا لڑ رہا تھا، صحابہ اکرام اس کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر عش عش کر رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی جہنمی آدمی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ حیران ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی بظاہر اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کو جہنمی فرما رہے، یہ کیا بات ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے پھر اس کی ٹو لگائی، مجھے پتا تھا رسول اللہ نے غلط تو نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ٹو لگائی، میں پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ میں جاتے جاتے دیکھا لڑتے 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 اس کو کچھ زخم آ گئے تھے، ان زخموں سے اس کو تکلیف ہوئی، اور وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اس نے کیا کیا، اپنی ہی تلوار نیچے رکھ کے اس کے اوپر لیٹ گیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔
ظاہری طور پر بڑا جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر، لیکن جب تکلیف پہنچی فوراً اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لے آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، قرآن سے پوچھے نظر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے ساتھ کنارے کنارے پر رہتے ہیں، کنارے کنارے پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اب جب اس کو اللہ کے دین کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی اذیت آتی ہے، تو فوراً لوگوں کی اس تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، اور رہتا بھی اسی لیے کنارے 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 کنارے، تاکہ دین کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور کہیں پہ بیچ میں پھنس بھی نہ جائے، دین میں پھنس بھی نہ جائے، کنارے 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 کنارے۔ میرے عزیز بھائیوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی کنارے کنارے رہتے ہوئے کسی گڑھے میں گر جاتا ہے۔ دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹیں، دین کو سنجیدگی سے لیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ یہ نہیں ہے تھوڑا 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 بس لگے رہو، یہ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے، اسلام کا نام لینا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے میٹھا میٹھا اسلام اپنے اندر اتاریں، اور جو تکلیف ہے، کڑوا ہے، مشکل آتی ہے، اذیت آتی ہے، کوئی لوگ بات کر دیتے ہیں، وہاں سے آپ کہیں جی میں بھاگ جاؤں گا، آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے اسلام کا، آپ اگر یہیں سے بھاگ جائیں گے تو جب 313 کا 1000 کے ساتھ مقابلہ ہوگا تب آپ کیا کریں گے؟ کیا عبداللہ ابن ابی جنگ احد میں اپنے 300 لوگوں کو لے کر رسول اللہ سے دور نہیں ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج تک وہ دھتکارا ہوا ہے، منافقین کا سردار ہے وہ۔ اگر ایسے ہی کنارے 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 رہیں گے، مزے مزے کا دین، بس ٹھیک ہے جی ہم دیندار ہیں، اور جہاں پر دین آپ کو مضبوط ہونے کا کہتا ہے وہاں سے آپ نکل کے کھسک جاتے ہیں، یہ کون سی دینداری ہے؟ تو بنیادی بات یہ دیکھیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم ایک عرصے سے دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارا جو پہلے والی نسل تھی وہ دیندار ہوتی تھی، ان کے کچھ اثرات ہم تک منتقل ہوئے ہیں، لیکن ہماری نسلوں کو اس اخلاص کا نہیں پتہ۔ ہم نے اپنی نسلوں کو وہی اسلامی ٹچ دے کے رکھا ہوا ہے، اور جس دن یہ ٹچ ٹوٹا اس دن یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلوں سے، ہمارے علاقوں سے، ہماری گلیوں سے لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، توحید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لوگ شرک کو پروموٹ کرتے ہیں، لوگ کفر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہندوانہ باتیں کرتے ہیں، ہمارا ہندوؤں کی رسموں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو دیندار نہیں بنائے، بس اسلامی ٹچ دیا ہوا ہے، ہم بھی کبھی جمعے کے جمعے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے آخر کب تک یہ دھوکہ دہی چلے گی؟ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، تو اس امتحان میں دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے آپ کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے گھروں کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں ضرور سوچیں، ان کو دیندار بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میری امت دین کے ساتھ وابستہ ہو، دین کے ساتھ، ان کا اوڑھنا بچھونا دین ہو۔ آپ کے رسول نے جس دین کی خاطر ماریں کھائی تھیں، اس دین کی خاطر ایک تھپڑ ہمیں بھی کھانا چاہیے، اتنی برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے، وگرنہ دین سے فائدہ اٹھانے والے منافقین کی ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن دین کے ساتھ وابستہ رہنے والے اہل اخلاص، استقامت والے لوگ یہ بڑے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل استقامت میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔